قرآن شریف کے پڑھنے والے وہ بچے آئے جن میں سے بڑی جماعت ان بچوں کی تھی جن کا ناظرہ ختم ہو گیا اور وہ بچے اور بچیاں حفظ قرآن شروع کر رہے ہیں۔ یہ سب آپ ہی کے بچے ہیں، آپ ہی کی بچیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ان حالات میں جن میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ اپنے بچے اور بچیوں کو اللہ کی کتاب قرآن کا حافظ بنائیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قلوب عباده بین اصبعین یقلبها کیف یشاء۔ اللہ کے بندوں کے دل اللہ کی مٹھی میں، اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں ہیں۔ ہمارے دل، آپ کے دل، ہمارا ہر دل، آپ کے ہر دل، ساری دنیا کے دل اللہ کے مٹھی کے اندر ہے، جدھر چاہتا ہے ادھر پھیر دیتا ہے۔ اس نے آپ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ آپ اپنے بچے اور بچی کو جو چاہے پڑھائیں، مگر سب سے پہلے ہماری کتاب یعنی قرآن کا حافظ بنائیں۔ آپ نے اپنے بچے کو بھیج دیا، پھر ان بچوں نے قرآن کی 1 2 3 سورتیں پڑھی۔ ہو سکتا ہے آپ نے اس کا احساس نہ کیا ہو، لیکن میں نے یہ بات سمجھی کہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ امریکہ کے بچے ہیں، ان کے ماں باپ بنگلہ دیش میں ہیں، مگر انہوں نے قرآن نہ بنگالی زبان میں پڑھا اور نہ امریکہ کی زبان میں پڑھا۔ ایک ایک حرف قرآن کا عربی لب و لہجے میں اور جس طرح ادا ہونا چاہیے اس طرح پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے میں جو بچے کو پڑھا رہے ہیں استاد، وہ خاص طور پر اس کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ بچوں کی زبان سے قرآن کا جو لفظ نکل رہا ہے، قرآن عربی زبان کی کتاب ہے، اس کو عربی ہی زبان کے اندر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اور جو قرآن کی اپنی زبان ہے عربی، اسی طرح ان الفاظ کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ در حقیقت کمال ہے استاد کا۔ ورنہ جو بنگلہ دیش میں پیدا ہوا، امریکہ میں پیدا ہوا، جو اسکولوں میں پڑھتا ہے اور انگریزی بولتا ہے، بنگالی زبان بولتا ہے، اس کی ماں کی زبان بنگلہ ہے، اس کے باپ کی زبان بنگلہ ہے، وہ قرآن عربی زبان کی کتاب عربی لب و لہجے میں کیسے پڑھ لے گا؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، عربوں کے لیے مشکل کام تھا،
نبی کریم علیہ السلام کے پاس جو لوگ آتے تھے، ایمان لاتے تھے آپ کے مبارک ہاتھوں پر، ان کو قرآن تو بہرحال پڑھنا تھا، سیکھنا تھا، اس لیے کہ 5 نمازیں پڑھنی تھیں اور ہر نماز میں قرآن پڑھنا تھا۔ ان سے قرآن کے الفاظ کو ادا کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ تو خیر ایک دوسری چیز تھی، سب عربی بولتے تھے، لیکن عربی میں بھی فرق ہے، ہماری اردو میں فرق ہے، دلی کی اردو اور ہے، بنگلور کی اردو اور ہے، لکھنؤ کی اردو اور ہے، پٹنے کی اردو اور ہے، آپ کی بنگالی زبان میں بھی فرق ہوگا، انگریزی میں فرق ہے، برطانیہ کی انگریزی اور ہے، امریکہ کی انگریزی اور ہے، اسی طرح عربی کے اندر بھی فرق تھا۔ آدمی آ رہا ہے کہیں کا اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں، ایمان لے آیا، قرآن سکھلاؤ اس کو، اس کی زبان نہیں ٹوٹتی تھی، ادا نہیں ہوتے تھے الفاظ۔ وہ تو عربی بولتے تھے، بنگال کے میں پیدا ہونے والا بچہ بچی، اس ماں کے گود میں پلنے والا بچہ بچی، جس کی زبان یا انگریزی ہے یا بنگالی ہے اور وہ پڑھ رہا ہے قرآن، اور قرآن پڑھ رہا ہے عربی لب و لہجے میں، یہ تو کمال کی بات ہے۔ اگر اللہ کی عنایت اور مہربانی نہ ہو نہیں پڑھا جا سکتا۔ لیکن یہ بات بتاتی ہے کہ اس مدرسے کے اساتذہ جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ بالکل الف با تا سا سے لے کر کے قرآن تک ایک ایک حرف بچے سے ادا کراتے ہیں، اس طرح کہ اب وہ حفظ قرآن میں ہے تو عربی لب و لہجے میں عربی الفاظ کو گویا کہ عربی زبان میں ادا کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ حضرات کی محنت کام آ رہی ہے، آپ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ پیسہ ضرورت میں خرچ ہو رہا ہے، آپ اپنے بچوں کو جو پڑھوا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ بچے کامیاب ہیں، آپ ان کو پڑھوا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ادیش اور مقصد میں کامیاب ہیں، آپ مدرسے کو چلا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس میں کامیاب ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے، خدا کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کی کرپا ہے، ورنہ عرب سے اتنے فاصلے کے اوپر یہاں کا بچہ اس طرح قرآن کو پڑھے جس طرح ان بچوں نے 3 سورتوں کو سنایا ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا انعام ہے۔ جو لوگ مدرسے کو چلا رہے ہیں، وہ لوگ جو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، وہ لوگ جو مدرسے پر خرچ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اپنے بچوں کو پڑھوا رہے ہیں، وہ لوگ سب کے سب کامیاب ہیں۔ یہ اللہ کی کرپا اور اس کا انعام ہے۔